کہ 10 سال قبل ایک شخص آیا تھا جس نے مکہ لہراتے ہوئے کہا تھا کہ یہ 2% لوگ ہیں، میں ان کو کچل ڈالوں گا۔ کل اس کے ایک خود کاشتہ پودے عمران خان نے بھی تقریر میں کہا یہ چھوٹی سی جماعت، ہمیں فخر ہے کہ ہم چھوٹے ہیں لیکن ہم محمد مصطفیٰ کی شفاعت کے حقدار ہیں۔ اس مشرف نے اسی ڈی چوک میں مکے لہرائے تھے، وہ اپنے آقاؤں کو خوش کر رہا تھا، اور اس وقت اس جابر ظالم کے سامنے، ہزاروں مسلمانوں کے قاتل کے سامنے اعلان کلمت اللہ ایک سید زادے نے بلند کیا تھا۔ میں آپ کی بھرپور داد و تحسین میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ فاضل نوجوان عالم با عمل محترم حضرت مولانا سید عدنان کاکا خیل کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، حضرت مولانا سید عدنان کاکا خیل صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ میرے محترم حضرات اکابر، پنڈی اسلام آباد کے محترم علماء اور عوام الناس کا یہ اتنا بڑا مجمع، آج جو ہم لوگ نکلے ہیں اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بہت سارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو عام طور پر جلسے جلوسوں کے اندر نظر نہیں آتے، لیکن یہ مسئلہ ہر قسم کی سیاسی وابستگیوں سے، ہر قسم کی مسلکی تعلقات سے اور اپنے ذاتی نظریات اور خیالات سے ایک بالا تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت و ناموس کا مسئلہ ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے نے صرف ایک ملعونہ کو رستہ نہیں دیا، بلکہ اس نے آئندہ اس ملک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو خطرے کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہ آج پوری دنیا کو یہ پیغام کیا ہے کہ پاکستان میں اتنا طویل عرصے تک ایک فیصلہ جو ہر سطح کے اوپر گستاخی کے ثابت ہو جانے کے بعد بھی چند گھنٹوں کے اندر اس کو بری کیا جا سکتا ہے، یہ اتنا ایک خطرناک رجحان ہے، یہ دروازہ کھولنا ہے توہین اور گستاخیوں کا۔ یہ آج یہ سارا مجمع اس خیال اور اس وعدے کے ساتھ نکلا ہے کہ ہماری جانیں، ہماری آبرو اور ہماری عزت، ہماری اولاد اور ہمارا مال، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر نچھاور ہے، قربان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بات یہاں الحمدللہ حضرات علماء نے کی، کوئی اس کے اندر نئی بات اور اضافہ نہیں ہے۔ مجھے حضرت قاضی صاحب نے فرمایا کہ کچھ اس لیے بولیں کہ اس بولنے کا ثواب ہے، تو ثواب کی نیت سے اپنے اس خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کیا۔ باقی یہ بات پوری انتظامیہ کے لیے، اور اگر یہاں میڈیا موجود ہوتا تو اس کے لیے، کہ اس مجمع نے جس امن کے ساتھ اور جس طریقے کے ساتھ یہ سفر کیا ہے اور جتنے سکون کے ساتھ یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ان جڑواں شہروں کے وہ مہذب اور متدین شہری ہیں جو کہ اس فیصلے کے ساتھ اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرانے کے لیے نکلے ہیں۔ ان کی آواز کا، ان کے احتجاج کا نوٹس لیا جائے، ورنہ حکومت نے احتجاج کے وہ دوسرے رنگ بھی دیکھے ہوئے ہیں جس کو سنبھالنا نہ ان کے بس کے اندر ہوتا ہے اور نہ ان کے بڑوں کے بس کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح پرامن رہتے ہوئے ہم اپنے بڑوں کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ جمعے کی نماز پڑھیں گے، اور جو اعلانات آپ کو ہوتے جائیں اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔